جرم اور اقتدار یہ دونوں ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے ہیں. اب سندھ میں اقتدار ہے پیپلز پارٹی کا، انہی کے بڑے بڑے لیڈروں پہ الزامات ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہاں سے ثبوت آپ کو مل جائیں گے؟ آج مقدمہ چلے ثبوت ہی کوئی نہیں آئیں گے اس کے، اور پھر آپ کے سر پہ ڈھول بجے گا، آپ کو چھترول ہوگی، آپ کی کہا جائے گا کہ جناب اتنا عرصہ اپنے جیل میں رکھا تو کیا نکلا. بھئی آصف زرداری صاحب کا روز ہمیں تانا ملتا ہے کہ جناب اب 11 سال ان کو جیل میں رکھا. کوئی یہ نہیں کہتا، پوچھتا کہ 11 سال تو جیل میں نہیں رہے، وہ تو رہے جا کے پیمز کے اسپتال میں لیٹا رہا وہ شخص، جیل میں تو گیا ہی نہیں وہ. لیکن اس کے باوجود جو $60 ملین پڑا ہوا تھا، جس کا جھگڑا تھا، جس کی وجہ سے مقدمہ تھا، وہ سوئٹزرلینڈ میں بینک میں پڑا ہوا تھا 60 ملین، وہ کدھر گیا؟ وہ تو آصف زرداری اس کو تو مانتا ہی نہیں تھا کہ ہمارا ہے. پھر کھا کیسے گئے، لے کیسے گئے؟ یا سر پیلس کا قصہ تھا، یہ تو باہر تھے مقدمے. ان کا کوئی جواز ہے؟ اور چھوٹے کیسے؟ یہاں پہ میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ یہ ادارے سارے ان کی خدمت کے لیے ہیں اور کسی کے لیے نہیں، یہ چور کو، کرپٹ کو مدد کرنے کے لیے ہیں. نیب نے آصف زرداری کے کیس کے تمام شواہد جو تھے ان کی فوٹو کاپیاں لگا کے بھیجی. جج نے کہا جو اوریجنل ڈاکومنٹ چاہیے فوٹو کاپیوں پہ ہم نے کیس چلاتے ہیں. وہ انہوں نے ریفرنس ختم کر دیا. نیب نے کہا جی ہمارے پاس تو فوٹو کاپیاں ہیں. نیب اتنا مہربان تھا کہ 1 مہینے بعد دوسرا ریفرنس آصف زرداری کا لے کے گئے، اس میں بھی فوٹو کاپی لگائی. جج نے پھر فوٹو کاپی کی بنیاد پہ اس کو اٹھا کے باہر پھینکا، کیونکہ جج نے بھی پیسے کھائے ہوئے تھے یا ان کا اپنا آدمی تھا. اب یہ ٹیکنیکل گراؤنڈ اس طرح کی کریٹ کر کے اگر آپ ایک انڈیویجول کو بری کرا لیں اور پھر یہ کہیں جی ہمیں 11 سال رکھا تو کیا نکلا، ہم تو بے گناہ تھے، یہ بے گناہی کا ثبوت ہے، یہ بے گناہی کا نہیں. ہوا کیا تھا کہ آصف زرداری صاحب نے لندن میں جو ہائی کمشنر تھے وہ واجد شمس الحسن کو لگایا ہوا تھا، جو ان کا اپنا چہیتا آدمی تھا. سوئٹزرلینڈ میں جب کیس واپس لیا حکومت پاکستان نے تو واجد شمس الحسن نے وہاں سے جا کے وہ ساری ڈاکومنٹ چوری کی، جن کی ویڈیوز جو ہیں وہ انٹرنیٹ پہ موجود ہیں. اوریجنل وہ چوری کر کے لے گیا، یہاں فوٹو کاپیوں کا تماشا کرا دیا. قوم لٹ گئی، پیسہ اس ملک کا کھایا گیا، باقی سارے کرپٹ ان دی لائن، یہ جو پروسیس ہے اس میں سارے انہوں نے مزے لوٹے. اب چکر یہ ہے کہ یہ سسٹم جتنا بھی ہے یہ چونکہ کرپٹ کو سپورٹ کرتا ہے. اب کرپٹ آدمی جس نے بلینز کھائے ہیں وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اگر میں سسٹم کے تھرو بچ سکتا ہوں تھوڑے سے پیسے لگا کے تو مجھے پلی بار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے کسی سے این آر او مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر آپ این آر او کریں، پلی بار کریں تو آپ کا سیاسی کیریئر بھی گیا تو پیسہ بھی دینا پڑے گا آپ کو واپس. لیکن اگر آپ 1 ارب روپیہ جس نے کھایا اس سے 10 کروڑ نکال کے وہ نیب سے شروع ہو جائے اور اوپر جج تک لے جائے، آپ وہاں سے بری ہو کے آئیں گے اور پھر آپ دندناتے پھریں گے کہ جناب ہمیں تو عدالتوں نے چھوڑا ہے، کوئی ثبوت ہی نہیں تھا کسی کا. تو یہ تماشا چل رہا ہے یہاں پہ، جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. انڈیویجول اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن ملک کے لیے لازماً یہ تکلیف دہ ہے. سر حامد میر صاحب نے ایک اور ٹویٹ کیا کہ پرویز مشرف اگر بیمار تھے تو اکبر بگٹی بھی بیمار تھے. ایک بیمار شخص کا پہاڑوں میں پیچھا کیا گیا، اس پہ ظلم کیا گیا، اس پہ ظلم کس نے کیا اور اس ظلم کا حساب کون دے گا؟ اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ یہ وہ غلط کہہ رہا ہے. حامد میر کو یہ سوچنا چاہیے تھا اگر اکبر بگٹی بیمار تھا تو وہ پہاڑوں میں جا کے بیٹھتا. پہاڑوں میں جا کے جو فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے بیٹھا ہے وہ بیمار تو نہیں تھا. یہ حامد میر کو پتا ہوگا کہ بیمار تھا، حامد میر نے کیا ہوگا بیمار، لیکن ایکچولی بیمار نہیں تھا. وہ تو چوکو چابند، اور پھر اس کو مارا نہیں گیا. یہ بھی کیس چلا نہیں، اور اگر چلے تو اس میں بھی شواہد موجود ہیں. اکبر بگٹی کو سرنڈر کرانے کے لیے جب لوگ اندر گئے ہیں تو اکبر بگٹی کو میں جانتا ہوں کیونکہ میں ملتا رہا ہوں. میں وہاں پہ کوئٹہ میں جیو سی تھا جس زمانے میں اکبر بگٹی کا اس سے پہلے بیٹا ان دنوں قتل ہو گیا تھا، تو وہ جا کے اپنے ڈیرے میں مقید ہو کے بند ہو کے بیٹھ گیا ڈیرہ بگٹی میں. تو ہم لوگ جاتے تھے وہاں اس کو ملتے تھے، مطلب دوستانہ ماحول میں، اچھے اس سے ریکس تھی. وہ بندہ بڑا اناور اور بہت اکڑ والا آدمی تھا، وہ سرنڈر کرنے والا آدمی نہیں تھا. یہ وجہ ہوئی انہوں نے پہلے سے ایکسپلوسیو لگائے ہوئے تھے وہاں پہ کہ اگر سرنڈر ہوا یا پکڑنے کی نوبت آئی تو ہم اس کو اڑا دیں گے. لہذا انہوں نے وہ ایکسپلوسیو جو تھے وہ اڑائے، اس سے وہ غار جو تھی وہ بیٹھ گئی، اور جو لوگ اندر تھے اس غار میں بیٹھنے جو سرنڈر کروانے کے لیے ایک لیفٹنٹ کرنل اور اس کے ساتھ 3-4 آدمی جو گئے تھے وہ بھی اس میں مارے گئے.
وہ سارے دب گئے نا اس میں جب غار گر گئی، بالکل تو وہ بھی اس میں مارے گئے اور اکبر بگٹی بھی اس میں مارا گیا. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح کی سوسائڈ تھی جو خود بھی کی اور دوسروں کو بھی مار دیا. اس میں کوئی سچائی نہیں ہے کہ اس کو قتل کیا گیا. یہ تو اس کی فیملی نے نیچرلی ایک مقدمہ بنانا تھا، اس کے بیٹے نے جمیل بگٹی نے، کیونکہ ان کی اپنی سروائیول اور اپنی عزت بقا وغیرہ جو ہے وہ اس سے منسلک تھی، تو وہ یہ کرتا رہا. ورنہ یہ نہیں ہے کہ اس کو قتل کیا گیا. سر، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما احسن اقبال نے گورنمنٹ کو جو ہے نا پرزور پر بہت زیادہ زور دے رہے ہیں کہ وہ آگے بڑھے اور اس فیصلے پہ عمل درآمد کرائے جو پرویز مشرف کے حوالے سے فیصلہ سنایا گیا ہے. کچھ بتائیں گے کہ جنرل پرویز مشرف جب باہر جانے لگے تھے تو ان کو اجازت بھی اسی نون لیگ نے دی تھی. اب ان کی اس طرح کی باتیں کرنا کیا ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ سیاستدان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا ضمیر وغیرہ ہوتا ہی نہیں. یہ اکثر آپ دیکھ لیں، حکومت میں بیٹھے لوگوں کو دیکھ لیں، ان کو دیکھ لیں، ان کا صبح ایک بات کرتے ہیں، رات کچھ اور کریں گے، اور صبح والی بات کا کوئی ان کے پاس جواز نہیں ہوگا کہ وہ انہوں نے کیوں ترک کر دی ہے. یہ ضمیر اور ایمان والا مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ. جو جی چاہتا ہے کہہ دیتے، اور یہی کام احسن اقبال کر رہا ہے. اچھا سر، احسن اقبال نے گورنمنٹ کو تو بڑے مشورے دے رہے ہیں کہ جلد از جلد اس فیصلے پہ عمل کرایا جائے، لیکن خود ان کی پارٹی کے لوگوں کی اگر بات کی جائے تو ایک ایک کر کے بھاگنا چاہ رہے ہیں، ملک سے باہر جانا چاہ رہے ہیں. کرپشن کے اس قدر الزامات ان پہ ثابت ہو چکے ہیں، لیکن باہر جانے کی باتیں کی جا رہی ہیں. خود کو تو وہ بگا کے خود نکلنا چاہ رہے ہیں، اور دوسرے کسی بندے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے نا اس پہ فوراً عمل درآمد کرائے، ان کو لایا جائے. اور یہ سب بات یہ ہے کہ 10 سال حکومت کی ان لوگوں نے، انہوں نے دبا کے پیسے سے بنائے ہیں، کھائے ہیں، وہ سارا کچھ باہر رکھا ہوا ہے. ورنہ مجھے کوئی کہے ملک سے باہر چلے جاؤ تو میں جا کے تو 2 دن بھی نہیں گزار سکتا. میں وہاں پہ کہاں جا کے رہوں؟ کہاں میرے پاس پیسے ہیں کہ میں جا کے وہاں پہ زندگی وہاں پہ گزارنا پاکستان کی نسبت کہیں مہنگا ہے. جو ہمارا ڈالر کا ریٹ ہے اس کے حساب سے آپ دیکھیں تو باہر تو زندگی گزار ہی کوئی نہیں سکتا جب تک کہ آپ کے پاس چوری کے مال کے انبار نہ ہو باہر. تو ہم لوگ تو اپنے خرچے پہ جا کے وہاں پہ 8 دن نہیں گزار سکتے. تو یہ جانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کی دولتیں وہاں پہ ہیں، جا کے آرام سے بیٹھ جائیں گے. قانون سے فراری یہاں پہ، اور سسٹم ان کو ہیلپ کرتا ہے، سسٹم ان کو نکلنے کے لیے مدد کرے گا، عدالتیں ان کی ضمانتیں بھی لے لیں گی، سب کچھ ہو جائے گا. سر، جیسے ہمارے ملک کے انصاف کی اگر بات کی جائے تو جو بیمار ہیں جیسے کہ پرویز مشرف، ان کو واپس ملک بلایا جا رہا ہے، اور کچھ مجرم جن پہ جرم ثابت بھی ہو چکا ہے ان کو علاج کے لیے باہر جانے دیا جا رہا ہے. تو یہ ہمارے ملک میں کس طرح کا انصاف ہے؟ وہی میں نے پہلے بھی کہا نا کہ یہ نظر آتا ہے کہ یہ سسٹم پورا جو ہے یہ کرپٹ آدمی کی حمایت کے لیے، اس کی مدد کے لیے، اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کام کرتا ہے. ورنہ بیمار آدمی جو سزا کاٹ رہا ہے اس کے باہر جانے کا تو کوئی قانون ہے ہی نہیں، کوئی تک نہیں ہے کہ آپ اس کو، یہاں اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے اور وہ جیل میں ہے، سزا کاٹ رہا ہے، تو اس کو یہیں لوکل ہاسپٹل میں پہنچا دیا جاتا ہے اور اس کے کمرے کے باہر وہاں پہ پہرا لگا دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ قیدی ہے، علاج بھی ہو رہا ہے لیکن وہ قید بھی اپنی کاٹ رہا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اس کو پہلے ضمانت دے لیں پھر اس کو کہیں جو ملک سے بھی باہر چلے جاؤ. یہ کیسے؟ کہ وہ پاگل ہے کہ واپس آئے گا؟ پھر وہ تو آئے گا ہی نہیں، سزا کاٹنے کے لیے آئے گا. تو یہ قانون کو اپنی مرضی کے مطابق یہ موڑ لیتے ہیں جیسے ان کی ضرورت ہوتی ہے. سر، ایک آخری سوال آپ سے، جب یہ فیصلہ ہے تو آخری ہے تیرا، یہ بلے پڑ گئی. بلاول بھٹو نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا اور وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کی جو ہے نا فتح ہوئی ہے اس فیصلے سے، لیکن یہی عدالتیں جب ان کے والد صاحب کے خلاف کوئی بھی فیصلہ سناتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم سے انتقام لیا جا رہا ہے، انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں. لیکن اس فیصلے پہ وہ کہہ رہے ہیں جمہوریت کی جیت ہوئی ہے. وہ بات یہ ہے کہ ایک تو ہمیشہ ان کے سیاستدانوں کے باتوں میں تضاد بہت ہوتا ہے، اور وہ جو اپنے آپ کو سوٹ کرتی چیز وہی وہ درست سمجھتے ہیں، باقی تو نہیں. لیکن اس میں خاص طور پہ یہ بھی ہے کہ وہ بچہ کیا کرے، اس کی زندگی اس چوری کے مال پہ پل رہی ہے، وہ سارا اس کا وقت ہی اسی پہ گزر رہا ہے. ورنہ تو آپ خود وہ اس کو میدان میں لے جائیں اگر، اور ہمارے بچوں کے ساتھ کہیں مقابلے کے امتحان میں بیٹھ جائے جاب کے لیے، تو اس کو تو 25,000 روپے کی نوکری کوئی نہیں دے گا. وہ تو جا کے کسی جگہ اپلائی کر دے اور میرٹ پہ اس کو نوکری لینی ہو تو اس کو تو نوکری ملے گی نہیں، کیونکہ مقابلہ آ جائے گا. یہاں سیاست میں میرٹ نہیں ہے، یہاں تو اس کا زرداری کی اولاد ہے، اس وجہ سے اس کو یہ سہولت حاصل ہے. اور وہ باپ کو بچانا ہی ان کا کرنا، یہ اس کی اپنی ضرورت ہے. کہ یہ جو یاشی لگی ہوئی ہے کہ جہاز میں بیٹھے تو ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے، لندن پھر آئے، امریکہ پھر آئے، اور دھیلے کی محنت نہیں، کام نہیں آپ کر رہے، صرف ادھر بیان دے دیا ادھر بیان دے دیا. تو زندگی آپ بادشاہوں والی گزار رہے ہیں، بڑے بڑے کوٹھیوں میں رہ رہے ہیں جن کے بجلی کے بل ہی جو ہیں وہ ہمارے 6 مہینے کے خرچے سے کہیں زیادہ ہیں. تو یہ مال کہاں سے آتا ہے؟ یہ چوری کا مال نہ بچائیں، اس کے لیے نہ لڑتے مرتے پھریں، تو پھر کریں کیا؟ زندگی کیسے گزری ہے؟ تو پھر سڑکوں کو بیٹھے بھیک مانگتے نظر آئیں گے آپ کو.
تو اس وجہ سے یہ بیانات ان کے آپ سنیں گے اسی طرح کے وہ آئیں گے، کیونکہ یہ مال بچانا بڑا ضروری ہے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا سینئر اینالسٹ جنرل امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، تھینک یو سو مچ۔